دیارے شام میں گو بے ردا پھری زینب در یزید کو دیکھا تو رک گئی زینب دیار شام میں گو بے ردا پھری زینب ادھر سے ادھر جلال میں عباس بن گئی زینب ادھر جلال میں عباس بن گئی زینب سر حسین سے آئی صدا چلو خاہر کہیں نہ شہادت میں ہو کمی زینب کہیں نہ میری شہادت میں ہو کمی زینب حسین کے بس ایک کربلا تھی مگر قدم قدم پہ تم ہی کربلا ملی زینب قدم قدم پہ تم ہی کربلا ملی زینب چڑھی یزید کی دیکھی جو شہ کے دانداں پر کبھی اٹھی کبھی بیٹھی کبھی گری زینب کبھی اٹھی کبھی بیٹھی کبھی گری زینب پس حسین طاہر ذرا بھی چین ملا مصیبتوں میں کٹی تیری زندگی زینب مصیبتوں میں کٹی تیری زندگی
زندگی زینب دیار شام میں گو بے ردا پھری زینب آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا سجاد تڑپتے رہتے شبیر کا غم تڑے پاتا تھا سجاد تڑپتے رہتے آنکھوں میں بسی تھی سجاد تڑپتے رہتے تھے شبیر کا غم تڑے پاتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے نیزے کی علی پر وہ شام غریبا کا منظر ہر وقت نظر کے سامنے تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے چھل جاتے تھے تلوے رہ کرے کانٹوں پہ چلاتے تھے آدھا سجاد تڑپتے رہتے تھے سورج کی جب دھوپ سے جلتا تھا لوہا جب جسم مبارک جلتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے جب پوچھتا تھا تھی سخت مصیبت کس جا پر اشام لبوں پر رہتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے اشام لبوں پر رہتا تھا سجاد تڑپتے
بالوں سے چھپائے چہرے کو شبیر کی خواہ آتی ہے، بالوں سے چھپائے چہرے کو شبیر کی خواہ آتی ہے، دربار زیدی میں زینب بے مخنا و چادر آتی ہے، شانوں میں لئی باندھے ہیں رسن، سر ننگے ہیں سب آوارہ وطن، سر ننگے ہیں سب آوارہ وطن، مظلوم کے غم میں خاک بسے اب آل پیمبر آتی ہے، گردن میں رسن کرتا ہے پھٹا، رسی سے چھلا جاتا ہے گلا، رسی سے چھلا جاتا ہے گلا، ابا ذرا دیکھے آ کر شبیر کی دختر آتی ہے، سر تشت میں ہے بے کس کا دھرا، یہ ظلم کا ہے انداز نیا، یہ ظلم کا ہے انداز نیا، جب بے ادبی کرتا ہے شقی آواز پیمبر آتی ہے، کہتی ہے یہ بانو رو رو کر پردے کا کرو ساماک پردے کا کرو ساماک سوتے ہو کہاں اٹھو بیٹا، دربار میں مادر آتی ہے، کہتی ہے یہ بنت شیر خدا اکبر ہے کہاں عباس کہاں، اکبر ہے کہاں عباس کہاں، تطہیر کی وارث بلوے میں بے مخنا و چادر آتی ہے، بالوں سے چھپائے چہرے کو شبیر کی خواہ آتی ہے۔ سفر
شام کی روداد سناؤں کیسے، خون روتا ہے قلم اور بتاؤں کیسے، سفر شام کی روداد سناؤں کیسے، موت اچھی تھی یہ عابد نے کہا خون رو کر، ساتھ سادات کے بازاروں میں جاؤں کیسے، ساتھ سادات کے بازاروں میں جاؤں کیسے، کوئی پتھر لیے آتا ہے، کوئی تیر و تبر، ہاتھ ہیں میرے بندھے اے بچاؤں کیسے، ہاتھ ہیں میرے بندھے اے بچاؤں کیسے، اپنے غم بھول گئی زینب و کلثوم، مگر سوچتی تھی کہ سکینہ کو بچاؤں کیسے، سوچتی تھی کہ سکینہ کو بچاؤں کیسے، سر برہنہ پسے پشت بندھے ہاتھ میرے، اور دربار یزیدی ہے میں جاؤں کیسے، اور دربار یزیدی ہے میں جاؤں کیسے، جب سکینہ کو کنیزی میں مانگا تھا اس دم، گزری سجاد پہ کیا جان بتاؤں کیسے، گزری سجاد پہ کیا جان بتاؤں
جاؤں کیسے؟ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو تھی ایک رسن 12 اسیروں کے گلے تھے، سب چپکے کھڑے تھے، رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا آنا، رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا آنا، سجاد سے پوچھو سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا، جہاں پر شہر کا رکا سر، درا ستمی جات کا اس وقت لگانا، درا ستمی جات کا اس وقت لگانا، سجاد سے پوچھو غش کھا کے گرے سید سجاد زمیں پر، برپا ہوا محشر، نیزے کی انی سے انہیں اس وقت
دست اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. آدھا حرم کو مثل گنہگار لے گئے مجرائی سر کھلے سرے بازار لے گئے آدھا حرم کو مثل گنہگار لے گئے ایک ریس ماہ میں بارہ اسیروں کے تھے گلے زندہ میں جب حرم کو جفاکار لے گئے بالوں سے منہ چھپائے حرم اشک بار تھے چادر سروں سے جب کے ستمگار لے گئے لکھا ہے سر حسین کا روتا تھا تشت میں مجلس میں جب حرم کو جفاکار لے گئے منہ پھیر پھیر رونے لگے سارے اہل بیت مجلس میں جب سرے شہ ابرار لے گئے دلگیر جائے گا تو مقرر بہشت میں سن لیجیو کہ حیدر کرار لے گئے آدھا حرم کو مثل گنہگار لے گئے بز میں حاکم میں ہے کھڑی زینب کیسی الجھن میں ہے کھڑی زینب
اجنبی اور سب پر آئے ہیں شرم میں غرق ہے کھڑی زینب شرم میں غرق ہے کھڑی زینب سر اٹھائے ہوئے ہیں سب غدار خم کیے سر کو ہے کھڑی زینب خم کیے سر کو ہے کھڑی زینب روکے سجاد سے یہ کہتی ہے کاش گر ہوتی مر گئی زینب کاش گر ہوتی مر گئی زینب پوچھنے والا بھی نہیں اتنا کس لیے ہے کھڑی ہوئی زینب کس لیے ہے کھڑی ہوئی زینب آگے آگے شہیدوں کے سر ہے پیچھے پیچھے ہے دکھ زدی زینب پیچھے پیچھے ہے دکھ زدی زینب مڑ کے کہتی ہے سر سے بھائی کے کس مصیبت میں ہے کھڑی زینب کس مصیبت میں ہے کھڑی زینب پیٹ لو سر کو ہاتھوں سے اکبر بھری محفل میں ہے کھڑی زینب بھری محفل میں ہے کھڑی زینب آتا ہے سر امام کا بزم یزید میں محشر بپا ہے آلے رسول مجید میں
سینہ زنی ہے عطرت شاہ شہید میں دربار عام میں تو سبوں کا ہجوم ہے سیدانیوں میں ہائے حسینہ کی دھوم ہے راوی بیان کرتا ہے اب یوں بچشم نام داخل ہوا جو شام میں سب لشکر ستم پہنچی یزید کو خبر آمد حرام بولا حسین پر ہوئے منصور آجام سرتشت میں دکھاؤں گا ابن بطول کا دربار میں ہو داخلہ رسول کا یہ سن کے ریس مالیے اٹھے کئی شخی آئے حرم کے قافلے میں جب وہ مدعی زینب کا بازو گردنے سجاد بندھ گئی دربار کو چلے حرم دل برے نبی پھر کیا تھا مومنوں جو یہ تازہ غضب نہ تھا رک رک کے دم سکینہ کا نکلے عجب نہ تھا پیش یزید آیا حرم کا جو کارواں اغلب تھا جانے دفتر حیدر کی ہو رواں دیکھا یزید نے جو سکینہ کو ناگہاں پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر نے بیان بیٹی ہے یہ جناب شہ مشرقین کی بالی سکینہ ہے یہی دختر حسین کی پوچھا یزید نے کہ پدر تیرا کیا ہوا بولی سکینہ جانب دربار حق گیا ہوتے پدر جو زندہ تو نہ بندھتا میرا گلا یوں سر برہنا تینا بلوے میں بے ردا ایک جان سو طرح کی بلاؤں میں ہے وارث ہے ایک بھائی سو قید جفا میں ہے بولا یزید دل میں تیرے آرزو ہے کیا بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے باپ کا القصہ کھل گیا رسنے ظلم سے گلا تشتے تلا دکھا کے یہ حاکم نے دی صدا
آلودہ خاک سے ہے تو خون سے بھرا ہوا، لے اس میں تیرے باپ کا سر ہے دھرا ہوا۔ پر شرط ہے اٹھا کے نہ سر کیجیو تو میں، آپ ہی سے آئے گود میں تیری سرے حسین، سر پوش کو اٹھا کے پکاری وہ نور عین، اے فاطمہ کے راحت جان مصطفیٰ کے چین، چھونے کو سر کے حکم نہیں، غم کی ماری ہوں، آ جاؤ میری گود میں گر تم کو پیاری ہوں۔ دیکھا سبھوں نے کام گیا سر حسین کا، بولا سکینہ لاڈلی تم پر سے میں فدا، پھیلاؤ ہاتھ آتا ہوں میں غم کا مبتلا، یہ کہہ کے اٹھا دشت سے فرق شہدا، کانپی زمین تخت ستمگر الٹ گیا، بیٹی سے آن کر سرے سور لپٹ گیا، مورک کے منہ پہ بولی سکینہ کے یا حسین، بعد آپ کے ملانا ہمیں ایک لحظہ چین، پہنائے تھے جو آپ نے گوہر بزب و زین، ان کے لیے ظلم ہوا شاہ مشرق، شمر لئی نے چھین کے یہ حال کر دیے، مارے تمانچے نیلے میرے گال کر دیے، کیا کیا نباد آپ کے ہم پر ہوئی جفا، کھائے تماچے شمر کے ماں بہنے کربلا، آئی جو شام میں تو بندھا ننا سا گلا، مقصوم میں جو لکھا تھا ہرگز نہ وہ مٹا، بلوا لو پاس صدمے اٹھائے نہ جائیں گے، اب تو تماچے شمر کے کھائے نہ جائیں گے۔ عزیز و حدثین فلک دکھاتا ہے، عزیز و حدثین فلک دکھاتا ہے، حرم کا قافلہ پیش یزید جاتا ہے، گلے بندے ہیں بدن سب کا تھر تھراتا ہے، نہ سانس لیتے ہیں خیری نہ بولا
آتے ہیں، اوروں کے حیدر قرار کو پکارتے ہیں۔ کہوں اسیروں کا سنبھال یہ مجال ہے کیا، یہ ہاتھ بندنے کا مضمون ہے، دست بستہ کھڑا ہوا ہے بیڑیوں سے بس کے غلغلہ پیدا بطول خلد میں حیدر کو دے رہی ہے صدا، بلند کرتی ہے فریاد علی زینب، چلو یزید کے دربار میں چلی زینب، نئی جفا ہے کہ 12 گلے اور ایک رسن، اور اس رسن پہ ہے توقع گرا کا رنج و محن، کہیں سے نہ ہے کہ 2 توخ اور ایک گردن اور ایک پاؤں میں بھاری 2 حلقے آن، جو پاس آگے لئی نیزوں سے ڈراتے ہیں، خدا کے واسطے بچے انہیں دلاتے ہیں، جفائے راہ کے کہنے میں کانپتی ہے زبان، غرض کے داخلے مجلس ہوئے باہو بغا، مگر گوائے حضور یزید بے ایمان کے چوبے بے تھی، اور شاہ کے لبے دنداں کے چوبے بے تھی، اور شاہ کے لبو دنداں، چھڑی تو ایک تھی پر ظلم 2 نمایاں تھے، بزبر چوب کبھی لپتے گاہ دنداں تھے، یہ ظلم دیکھ کے زینب نے کر لی آنکھیں بند، پکارا شمر یہ دربار کیا نہ آیا پسند، لو آنکھیں کھولو نہیں ظلم ہوئے گا دہجن، فلک کو دیکھ کے رونے لگی وہ غیرت مند، کہا یزید نے کیا آسمان کو دیکھا، وہ رو کے بولی کہ خالق کے شان کو دیکھا، کہا یزید نے تب شمر سے بتش و تمام، یہ کون ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے کر رہی ہے کلام، وہ بولی پوچھ مجھ سے جانے کیا میرا نام، میں رونے والی ہوں کنبے کی زینب ناکام، علی کی آئی صدا میری پیاری دختر ہے، سر حسین پکارا ہماری خواہر ہے، یزید جائزہ پھر قیدیوں کا لینے لگا، نظر پڑی اسے ایک شاہزادی ماہ لخا، الٹ کے ڈالا ہے منہ پر پھٹا ہوا کرتا، اور اس پہ ہاتھوں سے پردہ کیا ہے چہرے کا، ہے سن میں خرد بزرگوں کا پر خرینا ہے، کہا ایک کون ہے، بولا عمر سکینہ ہے، یزید حالے سکینہ پہ ہنس کے کہنے لگا،
سکینہ تجھ کو بہت چاہتا تھا باپ تیرا، وہ بولی چاہنا کیسا پدر سے مجھ پہ فدا، زبان پر تھا سکینہ سکینہ صبح و مساء سلاتے تھے مجھے شبیر اپنے دامن میں، اور اب تو خاک پہ سوتی ہوں روز زندہ میں۔ یزید نے کہا جنت میں میوے ہیں اکثر، سکینہ تم کو کھلاتا تھا کیا تمہارا پدر؟ رتب کا اس میں پدر نے تتلا کر دکھا کے نیل تماچوں کا بولی دیکھ ادھر، پدر نے تحفے سے تحفے رتب کھلائے اور ان کے بعد تو ہم نے تماچے کھائے ہیں۔ یزید بولا رتب تو کھائے گی ناداں، سکینہ بھوکی تو تھی ہو گئے خوش پکاری کہاں، مگر سکینہ کے خاطر وہاں رتب تے کہاں دیا طبق میں شقی نے سر امام زمان، پکاری حصے میں میرے رتب یہ آیا ہے، کسی یتیم نے لوگوں یہ میوہ کھایا ہے، اٹھایا اس نے جو سرپوش تو یہ آیا نظر، تڑپ رہا ہے سر ایک مردے کا لوہوں میں تر، ڈری تو پہلے تو اور پھر کہا رو رو کر رتب نہیں ہے، رتب کے کھلانے والے کا ہے سر، سلام کر کے طبق سے اٹھایا سر لیا سر کو، سلام کر کے طبق سے اٹھا لیا سر کو، لہو بھرا ہوا کرتا دکھا دیا سر کو، لہو بھرا ہوا کرتا دکھا دیا سر کو۔ ماں جائی ہے زینب، دکھ پائی ہے زینب، اے لاش بے سر تیرا سلائی ہے زینب، ماں جائی ہے زینب، خیری بنی سرناگے پیری دم نہیں مارا، خیری بنی سرناگے پیری دم نہیں مارا، سب آپ کا فرمان بجالا یہ زینب، ماں جائی ہے زینب، سرنانگے تھی میں زوج حاکم جوئی آئی، سرنانگے
میدان میں کیا ہند سے شرما یہ زینب ماں جا یہ زینب مرتے ہوئے تم جس کو مجھے سونپ گئے تھے مرتے ہوئے تم جس کو مجھے سونپ گئے تھے اس لاڈلی کو شام میں کھوا یہ زینب ماں جا یہ زینب ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے خاموش کھڑی غیظ میں تھرا یہ زینب ماں جا یہ زینب اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی دنیا کے بہت رنج سے گھبرا یہ زینب ماں جا یہ زینب دکھ پا یہ زینب اے لاش بے سر تیرا سر لا یہ زینب ماں جا یہ زینب فاتحہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ورحمة للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یا عمت انت عالمۃ غیر معلمہ
وفہیمۃ غیر مفہمہ۔ حاضرین و ناظرین، ہماری یہ گفتگو اور نشست کائنات اسلام کی عظیم ترین اور مقدس ترین خاتون کے حوالے سے ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی فضیلت اور بلندی کا اقرار زمانے کے ہر ذی نظر، ہر ذی شعور، ہر ذی فہم نے کیا۔ چنانچہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت سے متعلق نہ صرف اپنے افراد نے بلکہ دیگر اقوام کے افراد نے بھی قلم فرسائی کی، اپنے اپنے اعتبار سے آپ کے فضائل و مناقب کو رقم کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ پھر بھی آپ کے فضائل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شان میں اس گفتگو سے متعلق ہم نے جس عظیم جملے کو اپنا موضوع قرار دیا، وہ جملہ بھی آپ کی شان اقدس اور آپ کی بلندی مرتبت کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ یوں بھی یہ جملہ کسی عام انسان کی زبان سے نکلا ہوا نہیں، بلکہ وقت کے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری شدہ جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا حبی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ صاحب علم ہیں، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ وہ فہیمۃ غیر مفاہمہ، اور آپ وہ سوجھ بوجھ، وہ فہم و فراست رکھنے والی ہیں کہ جسے سوجھ بوجھ اور فہم و فراست دی نہیں گئی ہے، بلکہ بارگاہ الہی سے علم بھی لے کر آئی ہیں اور فہم بھی لے کر آئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، گرچہ آپ کا شمار، آپ کا شمول نہ سلسلہ نبوت میں ہے، نہ سلسلہ رسالت میں ہے، نہ سلسلہ امامت میں ہے، لیکن زبان امامت سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ شمار و اعداد و تعداد کے اعتبار سے گرچہ آپ اس فہرست میں نہیں ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، منقبت کے اعتبار سے آپ اس درجے سے باہر بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ عالم غیر معلم ہونا یا فاہم غیر مفاہم ہونا یہ نبوت کی خصلت ہوتا ہے، رسالت کی خصلت ہوتا ہے، امامت کی خصلت ہوتا ہے۔ یعنی نبی، رسول اور امام کسی معلم یا کسی مفاہم کے محتاج نہیں ہوتے۔ امام نے بتایا کہ جیسے نبی، رسول اور امام بارگاہ الہی سے علم و فہم لے کے آتے ہیں، ویسے شہزادی بھی بارگاہ الہی سے علم و فہم لے کر آئی ہیں۔ اور پھر آپ کی فضائل و مناقب کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً حق تو یہی ہوگا اور بالکل بجا ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ بی بی کے مناقب قرآن فضائل کے وہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کا علم سوائے خدا و رسول اور ائمہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اور اس نقطے کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ بی بی مقدسہ کے اسم سامی و نام نامی کہ ان حروف پر توجہ کیجئے کہ جن کے مرتب و مرکب ہونے کے بعد یہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ حروف کیا ہیں؟ زا، یا، نون، با۔ یہ وہ اسم گرامی ہے اور یہ وہ حروف ہیں کہ جسے قرآن کی آیتیں لانے والا سفیر الہی بارگاہ ربانی سے لے کر بحکم کبریا وحیوں کے نازل ہونے کے پاکیزہ مقام قلب رسالت پر نازل ہوا۔ اور پھر اس کا شرف اس طرح ملاحظہ فرمائیے کہ یہ معظم و معزز لفظ اپنی شان و شوکت کے ساتھ 1,24,000 چھوٹی بڑی نبوتوں اور اتنی ہی عصمتوں اور بالخصوص 13 معصوم ہستیوں کی زبان ہے اقدس پر ایسے جاری ہوا کہ معجزوں کا بھی معجزہ ہو گیا۔ وہ تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے کہ معصوم کی زبان پر
اگر کوئی لفظ جاری ہوتا ہے تو اس میں کیا شرف اور کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ صاحبان عرفان اس نقطے سے باخوبی باخبر ہیں کہ معصوم زبانوں پر جاری ہونے والا شریف نام بشرطے کہ وہ شریف ہو، شرف ارتقا پاتا ہے، وہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ اب ہم اس ارتقا کو کیسے بیان کریں کہ اس نام نے معصوم عقیدتوں سے کتنا شرف پایا؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اتنا باشرف ہوتا گیا، اتنا عظمت پاتا گیا کہ معصوم ہستیوں کے لیے بھی یہ نام لینا فخر و شرف کا مرقع بن گیا۔ ہر نبی اس نام کو اپنی زبان پر جاری کرنے کو اپنے لیے شرف و افتخار سمجھتا ہے۔ اگر وہ اسم مقدس کو، اس نام گرامی کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اپنے لیے افتخار و شرف کی بات جانتا ہے۔ ہر رسول اسلام کو بصد احترام اپنی زبان اقدس پر جاری کرتا ہے۔ یہ نبیوں اور رسولوں کا مرتبہ ہے۔ ائمہ کی شان کیا ہے؟ ہر امام معصوم اس نام کو لیتے وقت خود کو مقروض احسان تسلیم کرتا ہے، یعنی کہ ان کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے اس نام کو پیش کرتا ہے۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ جو وحیوں کے سلسلے سے آیا اور مرکز وحی پر نازل ہوا، نام ہے زینب۔ زینب معنی کیا ہے؟ باپ کی زینت۔ باپ کون ہے؟ علی، یعنی علی کی زینت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کون ہے؟ تو علی ہیں ولی اللہ۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے مولا متقیان کے جو سب سے بڑا تعارف اور سب سے پہلا تعارف عالم شیعت میں کرایا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے کہ ماں بچپن میں کلمہ پڑھاتی ہے، والدین بچپن میں کلمہ پڑھاتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو علی کون ہے؟ ولی اللہ۔ اور زینب باپ کی زینت، علی کی زینت، علی ولی اللہ ہیں، تو زینب ولی اللہ کی زینت ہیں۔ علی کون ہے؟ امیر المؤمنین۔ تمام عالم شیعت آپ کو امیر المؤمنین کہتا ہے۔ زینب امیر المؤمنین کی زینت۔ علی کون ہے؟ امام المتقین۔ زینب امام المتقین کی زینت۔ علی کون ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ علی مولا امت ہیں، علی مولا اسلام ہیں، علی مولا کائنات ہیں، علی مولا ایمان ہیں۔ تو زینب اسلام کی زینت، مولا اسلام کی زینت، مولا کائنات کی زینت، مولا ایمان کی زینت۔ علی کون ہے؟ لا فتح الا علی۔ علی لا فتح ہیں، زینب لا فتح کی زینت ہیں۔ علی کون ہے؟ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ علی رجل کرار ہیں، زینب رجل کرار کی زینت۔ علی غیر فرار ہیں، زینب غیر فرار کی زینت۔ علی محب خدا و رسول ہیں، زینب محب خدا و رسول کی زینت۔ علی محبوب خدا و رسول ہیں، زینب محبوب خدا و رسول کی زینت کا نام ہے۔ علی کون ہے؟ برز الایمان کلہ۔ علی کل ایمان ہیں، زینب کل ایمان کی زینت۔ علی کون ہے؟ علی منی و انا منہ۔ علی جز رسالت ہیں، زینب جز رسالت کی زینت ہے۔ علی کون ہیں؟ علی منی کالراس من الجسد۔ علی سر جسم رسالت ہیں، زینب سر جسم رسالت کی زینت ہیں۔ علی کون ہیں؟ انا و علی من نور واحد۔ میں اور علی نور کے پیکر ہیں، زینب نور محمد و علی کی زینت ہیں۔ علی کون ہیں؟ یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ علی قسیم النار والجنہ ہیں، زینب قسیم النار والجنہ کی زینت۔ علی کون ہیں؟
अन नुक़्ततो तहतल बा, अली नुक़्ता बा हैं, ज़ैनब नुक़्ता बा की ज़ीनत हैं। अली मअल क़ुरआन वल क़ुरआन मअ अली, अली कौन हैं? अली क़ुरआन हैं, ज़ैनब क़ुरआन की ज़ीनत। अली क़ुरआन के साथी हैं, ज़ैनब क़ुरआन के साथी की ज़ीनत। अली कौन है? अली माल हक़ वल हक़ मअ अली, अली हक़ हैं, ज़ैनब हक़ की ज़ीनत। अली हक़ के साथी हैं, ज़ैनब हक़ के साथी की ज़ीनत हैं। अली कौन है? नाद अली यम मज़हरुल अजाइब, अली मज़हरुल अजाइब हैं, ज़ैनब मज़हरुल अजाइब की ज़ीनत। तजिद औन लगा फिन नवाइब, अली मुश्किल कुशा हैं, ज़ैनब मुश्किल कुशा की ज़ीनत। अली कौन है? अअलमु उम्मती अली, अली उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं, ज़ैनब उम्मत के सबसे बड़े आलिम की ज़ीनत। अली कौन है? अक़ज़ाओ उम्मती अली, अली मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी है, ज़ैनब उम्मत के सबसे बड़े काजी की ज़ीनत। अली कौन है? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अली सिर्फ़ अली नहीं हैदर भी हैं, ज़ैनब शेर इलाही और शेर रसूल की ज़ीनत हैं। अली कौन है? ज़ौज बतूल, ज़ैनब ज़हरा के शौहर की ज़ीनत हैं। अली कौन है? असदुल्लाहिल गालिब, शेर इलाही, ज़ैनब शेर इलाही की ज़ीनत हैं। अली कौन है? अम्मा यतसअलूना अनिन नबअल अज़ीम, अली नबअल अज़ीम हैं, ज़ैनब नबअल अज़ीम की ज़ीनत। अली कौन है? वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अली सुल्तान नसीर हैं, ज़ैनब सुल्तान नसीर की ज़ीनत हैं। अली कौन है? वमिनन नासिर मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, अली ख़रीदार मर्ज़ी दावर हैं, ज़ैनब ख़रीदार मर्ज़ी दावर की ज़ीनत हैं। अली कौन है? वमन इंदहु इल्मुल किताब, अली आलिम इल्म किताब हैं, ज़ैनब आलिम इल्म किताब की ज़ीनत हैं। अली कौन है? वतअयहा उज़ुन वअय्या, अली उज़ुन वअय्या हैं, ज़ैनब उज़ुन वअय्या की ज़ीनत हैं। अली कौन है? नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, अली नफ्सुल्लाह हैं, ज़ैनब नफ्सुल्लाह की ज़ीनत। अली कौन है? या हसरत अला मा फर्रतु फ़ी जंबिल्लाह, अली जंबुल्लाह हैं, ज़ैनब जंबुल्लाह की ज़ीनत हैं। अली कौन है? मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदिया, अली यदुल्लाह हैं, ज़ैनब यदुल्लाह की ज़ीनत है। अली कौन है? वनिस्नइल फुल्क बिअयुनिना, अली ऐनुल्लाह हैं, ज़ैनब ऐनुल्लाह की ज़ीनत है। अली कौन है? कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु, अली वजहुल्लाह हैं, ज़ैनब वजहुल्लाह की ज़ीनत हैं। अली कौन है? फ़रिश्तों के उस्ताद, ज़ैनब फ़रिश्तों की उस्ताद की ज़ीनत हैं। अली कौन है? मुसलमानों के चौथे खलीफा, ज़ैनब मुसलमानों के चौथे खलीफा की ज़ीनत हैं। अली कौन है? मोमिनों के पहले इमाम, ज़ैनब मोमिनों के पहले इमाम की ज़ीनत हैं। अली कौन है? नुसैरियों के खुदा, ज़ैनब नुसैरियों के खुदा की ज़ीनत है। अली के फ़ज़ाइल पढ़ते जाओ, ज़ैनब को समझते जाओ। दुनिया की हर फजीलत अली का उन्वान है, दुनिया की हर मनक़बत अली का निशान है, अली का एड्रेस है, अली का पता है। हर फजीलत अली तक पहुँचाती है और ख़ुद ज़ात अली फ़जीलत ज़ैनब का उन्वान है। अली की हर फजीलत ज़ैनब तक पहुँचाती है। लेकिन अल्लाह रे, ये मुसल्लमा भी किस दर्जा हक़ है कि जिनके मर्तबे हैं सिवा, उन्हें मुश्किल भी सिवा होती है। इतनी अज़मतों और इतनी फ़जीलतों की हामिल भी
کہ جس کی عظمت کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اس بیوی پر مصائب بھی اسی عنوان کے، پریشانیاں بھی اسی عنوان کی، زحمتیں بھی اسی عنوان کی۔ بے شک ہر نبی نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں جھیلیں، دکھ اٹھائے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ آخری پیغمبر کی طرح کسی نبی نے پریشانیاں نہیں اٹھائی۔ اور بعد پیغمبر جب مصائب کا سلسلہ ہے، پھر وہ آل رسول کے مصائب کا سلسلہ ہے۔ وہ مصیبتیں، وہ مصائب، وہ آلام خود رسول نے بھی نہیں اٹھائے کہ جو آل رسول کو اٹھانا پڑے ہیں۔ آل رسول میں آئمہ علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ آئمہ علیہم السلام نے وہ مصائب اٹھائے کہ جو خود حضور اکرم نے بھی نہیں اٹھائے، لیکن اللہ رے مرتبہ زینب کا، اللہ رے عظمت مانا کہ صبر و ضبط کی منزل ہے کربلا، زینب تو کربلا سے بھی آگے نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد حسین جو ذمہ داری زینب نے سنبھالی ہے، کون تھا سنبھالنے والا؟ زینب اسیروں کو سنبھال رہی ہے، زینب امامت کو سنبھال رہی ہے، زینب سروں کو سنبھال رہی ہے، زینب بے ردا بیویوں کو سنبھال رہی ہے۔ کون زینب؟ زینب وہ زینب کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، آقا کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک سب سے زیادہ مصائب کس پر پڑے؟ سب سے زیادہ بھوکا کون رہا؟ سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ تو تڑپ کے فرمایا میری پھوپھی زینب۔ چاہنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، آقا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آپ کی تھی، پیروں میں بیڑیاں آپ کی تھی، کمر میں لنگر آپ کے تھا، گلے میں طوق خاردار آپ کے تھا، اے آقا ان اسیر بیویوں کے قافلہ سالار آپ تھے، تو مصائب تو زیادہ آپ پر پڑنا چاہیے نا۔ بھوک و پیاس کی شدت اور بھوک و پیاس کو برداشت تو سب سے زیادہ آپ کو کرنا چاہیے نا۔ تو تڑپ کر فرمایا چاہنے والے تجھے معلوم نہیں ہے، ارے میری پھوپھی کو جو کھانا اور پانی پیش کیا جاتا تھا میری پھوپھی خود نہیں کھاتی تھی بلکہ اسیروں کو دے دیا کرتی تھی، اور جب کبھی کسی اسیر کو تازیانہ مارا جاتا تھا تو میری پھوپھی درمیان میں آ جاتی تھی اور ظالم کے تازیانے کو اپنے پشت پر لے لیا کرتی تھی اور اسیر کو بچا لیا کرتی تھی۔ آن زینب جو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ کے چل رہی ہے، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، چھوٹے بڑے 12 گلے، یہاں تک کہ امام سجاد نے فرمایا کہ ہم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس عالم میں گئے کہ ہمیں اگر کھڑے ہوتے تھے تو چھوٹوں کے گلے گھٹنے لگتے تھے، اور اگر ہم جھکتے تھے تو بڑوں کو پریشانیاں ہونا لگتی تھی، لہٰذا اپنے چھوٹوں کو بچانے کے لیے، ان کی تکلیف، ان کی زحمت کو کم کرنے کے لیے عالم رکوع میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جانا پڑا۔ لیکن جب شام آ گیا تو مورخین نے لکھا کہ مصائب نے قیامت کے پہاڑ توڑ دیے، اس لیے کہ اب قافلے کو لٹا ہوا قافلہ، آگے آگے نیزوں پر سر بلند ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں برہ نصب۔ شام میں زینب پہنچی ہے تو مصائب کی قیامت آ گئی، اس لیے کہ مورخین کہتے ہیں، مقتل نگاروں نے لکھا کہ جیسے ہی شام تک قافلہ پہنچنے کی خبر پہنچی تو ظالموں نے مسلسل 3 روز قافلے کو شام سے باہر ٹھہرایا، اور 72 گھنٹے تک یہ قافلہ شہر کے باہر اس انتظار میں رہا کہ اب آگے بڑھنے کا حکم ملے گا۔ یہ 72 گھنٹے کیا کیا گیا؟ 72 گھنٹے مسلسل شام کو بازاروں کو سجایا گیا، شام کی گلیوں کو سنوارا گیا، آئینہ بندی کی گئی، شیشوں کے ذریعے دکانوں کو سجایا گیا۔ مسلم جساس کا کہنا ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہونے والا تھا تو میں اس وقت شام ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ عجب چہل پہل ہے، چاروں طرف ڈھول اور تاشوں کی آواز ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا
اور میں نے سوال کیا یہ آج مسلمانوں کی کون سی عید ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے؟ مسلمان بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شیخ بہائی نے اپنی کامل میں لکھا ہے کہ ظالموں نے 5 لاکھ تماشائیوں کو جمع کیا تھا کہ آؤ رسول زادیوں کا تماشا دیکھو۔ 5 لاکھ کی بھیڑ میں زینب کھلے سر برہنہ سر، جب زینب نے ہوش رضا ہوش رما منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ فضا کو آواز دی، ماں کی پنیز فضا ذرا میری ایک بات تو سن لے۔ فضا نے عرض کیا بی بی کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ فرمایا اے فضا ارے ان ظالموں سے کہہ دو کہ ہمیں اگر دربار میں لے کے ہی جانا ہے تو کسی ایسے راستے سے لے کے جائیں کہ جس پر زیادہ مجمع نہ ہو، جس پر زیادہ بھیڑ نہ ہو، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ فضا نے شمر سے عرض کیا شمر اگر ہو سکے تو اس قافلے کو ایسی راہ سے لے کے جا کہ جہاں مجمع زیادہ نہ ہو۔ شمر سے بڑا شفیع القلب کون تھا؟ ظالم نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان بیویوں کو اس قافلے کو ایسی راہ سے گزارا جائے کہ جہاں مجمع زیادہ نہ ہو۔ تو شہزادی نے فرمایا اے ماں کی کنیز فضا ظالم سے کہہ دے کہ اگر یہ نہیں مانتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ ہمارے بازوؤں سے رسن کھول دے، اس لیے کہ ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے تو ہم اپنے چہروں اور اپنے سروں کا پردہ اپنے ہاتھوں سے کر لیں گے۔ فضا نے عرض کیا ظالم اگر ایسی راہ سے نہیں لے جاتا کہ جہاں مجمع زیادہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا رحم کر دے کہ ان بیویوں کے بازوؤں سے رسن کو کھول دے۔ ظالم نے انکار کر دیا۔ فرمایا ماں کی کنیز فضا اگر شمر یہ بھی نہیں مانتا تو ظالم سے یہ کہہ دے کہ کم سے کم ان سروں کو فاصلے پر لے جائے تاکہ تماشائیوں کی نگاہیں سروں پر پڑیں اور ہم بیویوں کے چہروں اور سروں پر نہ پڑ سکیں، اس لیے کہ ہم ناموس رسالت ہیں، ہم خاندان رسالت کے پروردہ ہیں، نہ محرم کی نگاہیں ہم پر نہیں پڑ سکتی ہیں۔ فضا نے عرض کیا ظالم اگر نہ بازوؤں سے رسن کھولتا ہے نہ ایسی راہ سے لے کے جاتا ہے کہ جس میں مجمع زیادہ نہ ہو تو اتنا کر دے کہ سروں کو فاصلے پر لے جا تاکہ دیکھنے والوں کی نگاہیں ان شہیدوں کے سروں پر تو پڑیں، ان بے رضا بیویوں کے سروں پر نہ پڑ سکیں۔ شمر نے انکار کر دیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کو جلال آ گیا۔ شمر زینب کو مجبور سمجھتا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی لاڈلی ہوں، میں محمد کی نوازی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، اور یہ کہنے کے بعد زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ہاتھوں کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی نگاہ اس نیزے پر پڑی کہ جس پر سرے غریب مظلوم کربلا بلند تھا۔ کیا دیکھا کہ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ تڑپ کے فرمایا اے میرے ماجائے حسین یہ رونے کا وقت کیا ہے؟ اے بھیا حسین ارے کیا میرا اکبر یاد آ گیا؟ کیا میرا علی اصغر یاد آ گیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سر حسین سے آواز آئی اے بہن زینب یہ میرے امتحان کا معاملہ ہے۔ زینب میرا امتحان رائے گا نہ جانے پائے، زینب بد دعا نہ کرنا ورنہ میرا امتحان مکمل نہیں ہو پائے گا۔ زینب برہ نصر ہی دربار میں جانا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی نے اپنے بلند ہاتھوں کو نیچے گرا دیا اور ایک مرتبہ فرمایا میرے ماجائے حسین اکبر تیرے امتحان کے لیے جا سکتا ہے اور محمد تیرے امتحان کے لیے جا سکتے ہیں تو زینب بھی کھلے سر دربار میں جا سکتی ہے۔ اس عالم میں زینب دربار میں داخل ہوئی، لیکن دربار میں تو دربار سے باہر سے بھی زیادہ خطرناک منظر تھا، اس لیے کہ ظالم نے 700 کرسی نشین بٹھائے ہوئے تھے۔ یہ 700 کرسی نشین سب نامحرم تھے اور خود شراب کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ قافلہ دربار میں داخل ہو گیا اور اب تعارف کرایا جانے لگا، یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے۔ ایک ایک بی بی کا تعارف کرایا گیا، یہ ام فروا ہے، یہ ام لیلہ ہے،
تمام بیویوں کے تعارف ہوتے ہوئے جب زینب تک نوبت آئی تو مختار نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ فضہ شہزادی زینب کے درمیان اور تعارف کرانے والے کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ جیسی تعارف بی بی زینب کا معاملہ آیا فضہ کو جلال آ گیا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ بی بی کون ہے کہ جو اس بی بی کو اور ہمارے درمیان میں حائل ہو گئی ہے؟ تو آواز دی گئی، جواب دیا گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ علی و فاطمہ کے گھرانے کی کنیز فضہ ہے۔ حکم دیا کہ اس بی بی کو درمیان سے ہٹایا جائے۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا فضہ نے 700 کرسی نشینوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اے حبش کے رہنے والوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے نہیں پہچانا میں تمہارے ملک حبش کی شہزادی فضہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبش کے تمام غلام کرسیوں سے بلند ہو گئے اور اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکال کے کہا یزید اپنے حکم کو واپس لے لے، اگر حکم کو واپس نہیں لیا تو دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ علی کی بیٹی زینب نے نجف کا رخ کر کے فرمایا بابا آپ کی زینب کتنی بے کس ہو گئی ہے، ارے کنیز کے چاہنے والے تمہارے دربار میں نکل آئے۔ اے بابا زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے بازار سے ہوتے ہوئے دربار شام میں نامحرم کے سامنے کھڑی ہے۔ کوئی زینب کے پرسان حال کے لیے نہیں آیا، کوئی زینب کی حمایت کے لیے نہیں آیا، کوئی زینب کے حوصلے کے لیے نہیں آیا، کوئی زینب کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ سیالم الذین اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، خاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی۔ ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں۔ مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں۔ میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں۔ بابا جان میرے دام مانگتی رہ گئی، بامد سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں
سن کر میرا مر گیا ناتواں میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہے بیبیاں عباس 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 رک نہ پایا میرے باوفا کا اسے نو کے نیزہ سے آنے لگا خاک پہ بہن کو در بدر دیکھ کے ننگ سے سہ نہ پایا جوان میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں میرے روتے ہوئے شام کے لشکر والے روکے ہوئے تھے شام کے لشکر والے میرے روتے ہوئے شام کے لشکر والے پانی پانی کو ترستے تھے پیمبر والے روتے ہوئے شام کے لشکر والے عام دربار میں لے جاتے ہیں سیدانیوں کو عام دربار میں لے جاتے ہیں سیدانیوں ننگے سر ہو گئے سب فاطمہ کے گھر والے روتے ہوئے شام کے لشکر والے پانی پانی کو ترستے تھے پیمبر والے میرے روتے ہوئے تھے شام کے لشکر والے شام میں ہائے گزرتا تھا جدھر سے سر شاہ شام میں آئے گزرتا تھا جدھر سے سر چار جھولیاں خالی کیا کرتے تھے پتھر والے میرے روتے ہوئے تھے شام کے لشکر والے پانی پانی کو ترستے تھے پیمبر والے میرے روتے ہوئے شام کے لشکر والے کس طرح دیکھا سکینہ کو تماچے کھاتے اس طرح دیکھا سکینہ کو تماچے کھاتے 5-10 دینا تھے 2 لاکھ میں دفتر والے میرے روتے ہوئے شام کے لشکر والے پانی پانی کو ترستے تھے پیمبر والے میرے روتے ہوئے شام کے لشکر والے عام دربار میں لے جاتے ہیں سیدانیوں کو
کو عام دربار میں لے جاتے ہیں سیدانیوں کو عام دربار میں لے جاتے ہیں سیدانیوں کو لگے سر ہو گئے سب فاطمہ کے گھر والے میرے روتے ہوئے شام کے لشکر والے پانی پانی کو ترستے تھے پیمبر والے میرے روتے ہوئے شام کے لشکر والے حسین 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 علی